ہم ایک پہلو بھی نظر انداز کر رہے ہیں۔ جنگ، جہاد اور اسلامی سزائیں، یہ تینوں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو برائی کو ہاتھ، زبان اور دل سے روکنے کا حکم دے رکھا ہے، اور جو شخص اللہ تعالیٰ کے اس حکم سے انحراف کرتا ہے وہ اسلام کے دائرے سے خارج ہو جاتا ہے۔ اسلام ایک قانون، ایک آئین اور ایک مکمل ضابطۂ اخلاق بھی ہے۔ چنانچہ اسلامی ریاست کی حدود میں چور کے ہاتھ بھی کاٹے جائیں گے، قاتل کی گردن بھی اتاری جائے گی اور بدکاروں کو کوڑے بھی مارے جائیں گے، اور یہ ہمارے ایمان، ہمارے مذہب کا حصہ ہے، اور ہم سب اسے دل اور روح کی گہرائی سے تسلیم کرتے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے، پھر مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے، ہم اسلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت اور طریقہ کار کے مطابق شروع نہیں کر رہے، اور ہم آج بھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پر عمل درآمد شروع کر دیں۔ آج سے تو اسلام اور مسلمان پوری دنیا کے لیے قابل قبول ہو جائیں گے، اور دنیا کے دل ہمارے لیے کھل جائیں گے۔ آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ کو دیکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کے اعلان سے قبل کیا کیا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کفار مکہ میں اپنی کریڈیبلٹی اسٹیبلش کی تھی، اپنی ساکھ بنائی تھی۔ وہ معاشرہ جس میں جھوٹ، مکر، فریب، بے ایمانی، بددیانتی، ملاوٹ، سرقہ، چوری، جہالت، ضد، ہٹ دھرمی اور دھوکہ دہی گندگی میں بو کی طرح رچی بسی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس معاشرے میں خود کو صادق، امین، حلیم، ایماندار اور پاک دامن اسٹیبلش کیا، ساکھ بنائی۔ آپ کی صداقت کا یہ عالم تھا کہ جب لوگوں کو اسلام کی دعوت دی تو لوگوں سے فرمایا، میں اگر آپ سے کہوں اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج چھپی ہے تو کیا آپ لوگ میری بات پر یقین کر لو گے؟ تمام لوگوں نے بآواز بلند جواب دیا، ہم فوراً یقین کر لیں گے۔ پوچھا، کیوں؟ لوگوں نے جواب دیا، ہم سمجھتے ہیں ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں لیکن رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلط بیانی نہیں کر سکتے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کا اعتراف کرنے والے لوگوں میں ایسے لوگ بھی شامل تھے جو پہاڑ کی دوسری طرف سے آئے تھے، اور انہوں نے دیکھا تھا پہاڑ کی دوسری طرف کوئی فوج موجود نہیں، لیکن یہ لوگ بھی اقرار کر رہے تھے ہماری آنکھیں دھوکہ کھا سکتی ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلط نہیں فرما سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امانت داری کا یہ عالم تھا کہ وہ کفار جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جان کے پیاسے تھے، وہ بھی اپنا مال، اپنی دولت اور اپنے زیورات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بطور امانت رکھواتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کے وقت حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو انہی کفار کی امانتیں لٹانے کے لیے مکہ چھوڑ گئے تھے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انصاف پسندی کا یہ عالم تھا کہ مکہ کے 40 برس کے دشمن قبائل اپنے فیصلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کراتے تھے۔ حجر اسود کو نصب کرنے کا وقت آتا تھا تو اس وقت بھی لوگوں کی نگاہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہی اٹھتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کریڈیبلٹی کا یہ عالم تھا کہ مکہ کی رئیس ترین خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا شادی کا فیصلہ کرتی ہیں تو ان کی نگاہ انتخاب بھی صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اٹھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 40 برس کی اس کریڈیبلٹی کے بعد کیا کرتے ہیں؟ یہ بات بھی غور طلب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد تبلیغ، دعوت اور ترغیب کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کریڈیبلٹی اس تبلیغ میں مرکزی کردار ادا کرتی ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ترین لوگوں نے فوراً اسلام قبول کر لیا، جبکہ دوسرے لوگ آہستہ آہستہ ایمان کے دائرے میں داخل ہوتے رہے۔ تبلیغ کا یہ وقت انتہائی سخت تھا۔ مکہ کے کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام اسے اللہ کی رضا سمجھ کر سہ گئے۔ مشکل کے اس دور میں مسلمان قرآن مجید اور نماز چھپ کر پڑھتے تھے، اور اس وقت تک پڑھتے رہے جب تک کہ مکہ مکرمہ کے ایک انتہائی طاقتور شخص حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اسلام قبول نہیں کیا، اور وہ حرم شریف میں تلوار اٹھا کر مسلمانوں کی پہلی اوپن اور باجماعت نماز کی حفاظت کے لیے کھڑے نہیں ہوئے۔ لہٰذا یہ استقامت کا دور تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفوظ مقام پر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کے یہودیوں کے ساتھ ان کی شرائط پر معاہدہ کیا، اور ان کی شرائط پر مدینہ منورہ میں زندگی گزارنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد کفار کے حملوں کا دفاع کیا۔ کفار مکہ نے 3 لشکر بھجوائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بدر اور احد میں ان حملوں کا دفاع کیا، جبکہ تیسرے حملے کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ کے گرد خندق کھود دی۔ دفاع کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد مدینہ منورہ کے قبیلوں کو اپنے ساتھ ملایا، یہودیوں کو وعدہ خلافیوں کی سزا دی، مدینہ کی اسٹیٹ پر اپنی گرفت مضبوط کی، اور اس کے بعد مکہ کی فتح کے لیے گھر سے نکل کھڑے ہوئے۔ اس دوران آپ نے صلح حدیبیہ پر بھی دستخط کر دیے، اور کفار کی بعض کڑی شرائط تسلیم کر لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد مکہ کے ان ظالم لوگوں کو بھی معاف کر دیا جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھیوں کی زندگی کو مشکل بنا دیا تھا، اور جنہوں نے
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا اور دوست حضرت حمزہ کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد کیا کیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے بعد اسلام کے پیغام کو پوری دنیا میں پھیلانے کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شام کے دروازے پر دستک دینے کے لیے پہلا لشکر ترتیب دیا۔ یہ لشکر ابھی مدینہ سے چند کوس دور گیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما گئے۔ آپ ذرا اس ترتیب کو ملاحظہ کیجئے۔ فیلڈ مارشل CDF جنرل عاصم منیر صاحب، آپ کی آیات بجا، آپ کی آیات بالکل درست، لیکن ذرا ترتیب ملاحظہ کریں آیات سے پہلے۔ اس ترتیب میں جہاد آخر میں آتا ہے، سوٹے آخر میں آتے ہیں، ڈنڈے آخر میں آتے ہیں، جبکہ کریڈیبلٹی، ساکھ، دعوت، استقامت، تبلیغ، ہجرت، امن پر مبنی چھوٹی سی اسلامی ریاست، مضبوط دفاع، فتح مکہ اور عام معافی پہلے آتے ہیں۔ یہ پہلے آتے ہیں۔ لہذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام آگے بھی بڑھا اور اس نے پوری دنیا کو حیران بھی کر دیا، جبکہ اس کے مقابلے میں آپ دنیا کے ان تمام فاتحین کو لے لیجئے جنہوں نے اپنے فلسفے کی بنیاد تلوار سے رکھی تھی۔ ان لوگوں نے بہت جلد آدھی دنیا فتح کی، لیکن پھر چند برس بعد ان کا نام، ان کی سلطنت اور ان کا فلسفہ دنیا سے کچی سیاہی کے حروف کی طرح مٹ گیا۔ روم کا جولیس سیزر، مقدونیہ کا اسکندر اعظم، ایران کا دارا، ہندوستان کا اشوک یا پھر منگولیا کا چنگیز خان، آج ان کی سلطنتیں، ان کے مذہب، ان کے فلسفے اور ان کے مقبرے کہاں ہیں؟ کبھی کہیں بھی نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کی ترتیب غلط تھی۔ انہوں نے کریڈیبلٹی، دعوت، استقامت، تبلیغ، ہجرت، ایک چھوٹی سی ریاست، دفاع، عام معافی اور پھر طویل جنگ کی ترتیب کی بجائے جنگ، قتل، ظلم اور ایک طویل سلطنت کو اپنی ترجیح بنایا تھا۔ سب سے آخری کام سب سے پہلے کیا انہوں نے، چنانچہ یہ لوگ، ان کے فلسفے اور ان کی سلطنتیں سب مٹی میں مٹی ہو گئیں، جبکہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پیغام نہ صرف آج تک زندہ ہے بلکہ یہ آگے سے آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ آپ اسلام کی پوری تاریخ نکال کر دیکھ لیجئے، جب تک مسلمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی ترتیب کے مطابق چلتے رہے، اسلام پھیلتا رہا، لیکن جب ان لوگوں نے تلوار کو کریڈیبلٹی، تبلیغ اور معافی پر فوقیت دی، مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا۔ پاکستان کا کیا مسئلہ ہے؟ کریڈیبلٹی کسی کی بھی نہیں ہے، اور سب سے پہلے سوٹے بجائے عام معافی کے، تبلیغ کے، استقامت کے، سب سے پہلے سوٹے، جہاد ہو رہا ہے۔ لیکن جب ان لوگوں نے تلوار کو کریڈیبلٹی، تبلیغ اور معافی پر فوقیت دی، مسلمانوں کا زوال شروع ہو گیا۔ جب مسلمانوں نے بھی آخری کام پہلے شروع کر دیا تو پھر چنانچہ ہم اگر آج بھی پوری دنیا میں اسلام کا غلبہ چاہتے ہیں تو پھر ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی ترتیب کے مطابق چلنا ہوگا۔ ہمیں سب سے پہلے صداقت اور امانت پر مبنی ایک ایسی کریڈیبلٹی اسٹیبلش کرنا پڑے گی کہ پوری دنیا ہمارے پاس اپنی امانتیں رکھوائے اور ہمیں آنکھیں بند کر کے دنیا بھر کے تصفیوں کے لیے ثالث مقرر کرے۔ بدترین پاسپورٹ ہے پاکستان کا دنیا میں، بدترین، کیونکہ یہ ترتیب ہی نہیں ہے۔ ہم اس کے بعد دنیا کو دعوت دیں، پیٹ پر 2 پتھر باندھ لیں، لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں۔
پھیلائے تھے ہاتھ. اس وقت روم نہیں تھا, ایران نہیں تھا, حبشہ نہیں تھا. جاتے نا, وہ کہتے کہ ہمیں پیسے دیں, ہم نے گاڑیاں لینی ہیں, ہم نے بنگلے بنانے ہیں. انہوں نے تو پیٹ پہ 2 پتھر باندھے. اور یہ ان کا کیا حال ہے؟ سارا قرض بے سر و سامانی کے عالم میں اپنا دفاع کریں, غلبے کے بعد عام معافی دیں, ایک چھوٹی سی پرامن ریاست قائم کریں جس میں امن کے ساتھ علم بھی ہو اور رزق بھی, پھر اس کے بعد دنیا کے ہر فرعون سے ٹکرا جائیں, ہر فرعون سے. یہاں ہمارے اپنے فرعون بنے ہوئے ہیں. یہ عجیب بات لگتی ہے, ہم دنیا کے بدترین معاشروں میں رہتے ہوں, ہم نے جہالت کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا رکھا ہو, ہم دواؤں کے لیے بھی دشمنوں کے محتاج ہوں, ہم ہتھیار بھی اپنے دشمنوں کے استعمال کرتے ہوں, ہم دودھ میں گندے جوڑوں کا پانی ملاتے ہوں اور مسجدوں سے لوٹے اور کلاک چوری کرتے ہوں, ہمارا کشکول ہر وقت یہودیوں کے سامنے پھیلا ہو اور ہم اپنے ہی مسلمان بھائیوں کے سر قلم کر رہے ہوں, مسجدوں, امام بارگاہوں اور قبرستانوں میں بم پھاڑ رہے ہوں, اور اس کے بعد پوری دنیا میں اسلام پھیلانے کا دعویٰ کر رہے ہوں. یہ کیسے ممکن ہے؟ کیونکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سلطنت میں کریڈیبلٹی, تبلیغ اور استقامت ہمیشہ تلوار سے پہلے آتی ہے, جبکہ ہم لوگ اسلام کو تلوار سے شروع کر رہے ہیں. ہم شروع ہی تلوار سے کر رہے ہیں. وہ فتنہ ہے, وہ فساد ہے, وہ انتشاری ہے. انہوں نے الیکشن کیوں جیت لیا ہے؟ ہم نہیں آنے دیں گے. فوج نفرت کرتی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرا نام محمود نیازی ہے, آپ جانتے ہوں گے. اور یہ بھی بتا دوں کہ آج 23 دسمبر 2025 ہے اور دن ہے منگل کا. ابھی میں نے کون سا آپ کے سامنے مضمون رکھا. آج آپ دیکھ لیں منگل والے دن ایک بار پھر عمران خان کی بوڑھی بہنوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یعنی ایک سوال ہے کہ عمران خان کی بہنوں کی عمران خان سے ملاقات کرا دی جائے, کیا فرق پڑتا ہے ریاست کو؟ علیمہ خان باہر آ کر کچھ کہہ دیں, کیا فرق پڑتا ہے؟ ساری طاقت آپ کے پاس ہے, عدلیہ آپ کی ہے, پارلیمنٹ آپ کی ہے, وزیر اعظم آپ کا ہے, صدر آپ کا ہے. لیکن نہیں, زوم, غرور, تکبر, ہم طاقتور ہیں, ہمارے پاس بندوق ہے. پھر یہ اللہ کے رازوں میں سے ایک راز ہے, یہاں پہ برکت آ سکتی ہے. سوال تو پہلا یہ ہے کہ وہ بند کیوں ہے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ وہ بند کیوں ہے. 1947 سے لے کر اور 2025 تک نکالیں توشہ خانہ, قسم خدا کی لوگوں کی پینٹیں اتر جائیں. لوگوں نے پینٹیں توشہ خانہ کی پہنی ہوئی ہیں. جرنیلوں کا توشہ خانہ نکالیں, جرنیلوں کا, سب کا نکالیں, سب کو الٹا لٹکا دیں. لیکن نہیں, پک اینڈ چوز ہے. اس طرح برکتیں آتی ہیں, اس طرح ملک چلتے ہیں. آج بڑا خاص ویلاگ ہے. آج آپ کو ایک ایسا واقعہ سنانا ہے جو مجھے امید ہے کہ میرے بہت سارے ویورز نے نہیں سنا ہوگا. یہ ہے میجر میسی کا واقعہ. میجر میسی کون تھا, اس کا انجام کیا ہوا, اور تقابلی جائزہ لیں گے. میجر میسی بہت چھوٹا سا افسر اور فیلڈ مارشل CDF کا. یہ آخر پہ آپ کو سناؤں گا, لیکن اس سے پہلے آپ سے گلہ کروں گا. گلہ یہ ہے, آپ سے آپ تو رابطہ بھی ہوتا ہے, بہت سارے میسیجز آتے ہیں, جواب دینے کی بھی کوشش کرتا ہوں. جس کو جواب نہ دے پاؤں انہوں نے ناراض نہیں ہونا, جواب لازمی دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے بہت زیادہ کام ہے, بہت زیادہ. آپ خود کرتے ہوں گے. ویسے یہ گلشن آنٹی کا کاروبار نہیں چلتا, بہت سارے دھندے پسارے ہیں اس لیے. اور میں نے یہ بھی عرض کیا تھا کہ کوشش کریں میسیج ڈراپ کر دیا کریں, وائس نوٹ ڈراپ کر دیا کریں. آپ کالنگ کرتے ہیں تو اس سے میں ادھر ادھر ہوتا ہوں, پھر آپ ناراض ہوں گے. تو گلہ یہ ہے
کہ جو چینل کی ہے رفتار ہے یا جو چینل کی پروموشن ہے وہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ آپ ذرا چیک کر لیں نا پچھلی ویڈیوز، اور اب چیک کر لیں۔ میں اس بات پہ حیران ہوں کہ کنٹینٹ تو میں آپ کے سامنے ہوتا ہے۔ مہربانی کریں اپنے ذمے کچھ بندے لیں۔ میرے زیادہ تر میں نے محسوس کیا ہے کہ بزرگان ہیں، میرے باپوں کی جگہ ہیں، چاچوں کی جگہ ہیں، میرے سرپرست ہیں، وہ ذمے لیں، چینل کو سبسکرائب کروائیں، ویورشپ بڑھوانے میں مدد کریں۔ پھر وہی بات کہ گلشن آنٹی کا کاروبار چلے، ورنہ میں بد دل ہو جاؤں گا۔ میں ہو رہا ہوں اور آہستہ آہستہ پھر میرا اور آپ کا، ظاہر ہے انسان کمزور ہے، اس کے اعصاب جواب دے جاتے ہیں۔ اور جتنے بھی بزرگان ہیں میرے، وہ ویڈیو کو پورا واچ کیا کریں، ان کا ٹائم بھی اچھا گزرے گا اور انشاءاللہ تعالی وہ اس کو انجوائے بھی کریں گے۔ فتویٰ آیا ہے جی آرمی چیف کے خلاف، اور بڑا تگڑا فتویٰ ہے اور بڑا حیران کن فتویٰ ہے۔ یہ فتویٰ ہے کراچی میں کانفرنس ہوتی ہے، وہاں پہ فضل الرحمان ہوتا ہے، تقی عثمانی ہوتے ہیں اور مفتی منیب ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ استثناء غیر شرعی ہے، غیر اسلامی ہے۔ ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر کو استثناء نہیں تھا، مولا علی کو استثناء نہیں تھا، یہ کہاں سے آ گئے ہیں جناب؟ تو اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کیونکہ یہ ہیں تو چابی والے کھلونے، بنیادی طور پہ کہ 28ویں ترمیم کے لیے راستہ ہموار کیا جا رہا ہے کہ 28ویں ترمیم آئے گی، اس میں استثناء تو ختم کر دیا جائے گا، لیکن اور بہت سارے مقصد پورے کر لیے جائیں گے۔ ان کی کسی بات پہ اعتبار نہیں ہے۔ ابھی بتایا نا کہ ذی وقار عبداللہ کا بیٹا کہتا ہے کہ پہاڑ کے پیچھے دشمن ہے، اور لوگوں نے اعتراض کیا کہ میں دیکھ کے پڑھتا ہوں۔ بھائی جو بڑے بڑے ویلاگر ہیں ان کے پاس پرومپٹر ہیں، سامنے لگے ہوتے ہیں، وہ بھی دیکھ کے پڑھتے ہیں۔ پرابلم یہ کہ میرے پاس یہ کچھ نہیں ہے۔ تو اعتراض کرنے والوں کو تو میں اب کیا کروں؟ بس آپ مجھے جواب دے دیں کہ میں یہ دھندے ہی چھوڑ دوں، یہ میں کام ہی چھوڑ دوں۔ اللہ خیر صلاح۔ بات میں کر رہا تھا کہ پہاڑ کے اس طرف سے لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں فوج نہیں ہے، لیکن ہے، آپ جو کہہ رہے ہیں یعنی ابھی یہ فتویٰ آیا، اس پہ بھی ہمیں شک ہے کہ کوئی چکور ہے۔ فضل الرحمان کس طرح فتویٰ دے سکتا ہے؟ مفتی منیب کس طرح دے سکتا ہے؟ تقی عثمانی، اس پہ بھی ہمیں شک ہے، لیکن آیا ہے۔ اب اس پہ بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ جی کوئی اندرونی مخالفت ہے، کوئی چھوٹا کیا نہیں پیدا ہو گیا ہے، اس نے یہ کروایا ہے۔ ہر بات ان کی، ہر بات اس پہ شک ہوتا ہے۔ تو بہرحال جی یہ فتویٰ آیا ہے۔ دو مین سٹوریاں ہیں، دو مین سٹوریاں، وہ مین سٹوریاں آپ کے سامنے رکھنی ہیں۔ پھر آپ سے اجازت چاہوں گا، پکی اجازت چاہوں گا یا عارضی اجازت چاہوں گا، اس پہ سیریسلی سوچ رہا ہوں۔ یقین کریں کہ اب بہت ہو گیا یار، 1400 ویڈیوز میں ڈال چکا ہوں، 1400۔ یعنی آپ میرے چینل کو مشاہدہ کریں نا تو اب سیدھی بات ہے، عمران ہے، ہر کوئی عمران نہیں ہوتا۔ میں تھک گیا ہوں یار، مجھے اس کا ریوارڈ نہیں ملتا۔ کسی زمانے میں ایک ملک تھا جس کا بادشاہ بے اولاد ہی مر گیا، کوئی قریبی رشتہ دار بھی ایسا نہیں تھا کہ جسے تخت و تاج سونپا جا سکتا۔ تو امیروں میں بحث شروع ہو گئی، وزیر جھگڑ پڑے کہ بادشاہ کون بنے گا۔ ہوتے ہوتے یہ طے پایا کہ کل صبح جو شخص سب سے پہلے شہر کے دروازے سے داخل ہوگا اسے بادشاہ بنا دیا جائے گا۔ اگلی صبح کا سورج طلوع ہوا تو سب کی نگاہیں داخلی دروازے پر لگی تھیں۔ اچانک ایک ہیولا سا دروازے میں اندر داخل ہوا۔ ہر جانب مبارک مبارک کا شور اٹھا۔ ملک و قوم کو اگلا بادشاہ مل ہی گیا تھا، اور دروازے سے داخل ہونے والا ایک فقیر حیرت سے سب امراء کے چہرے دیکھ رہا تھا، جو اس کا ہاتھ چومنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جا رہے تھے۔ خیر قصہ مختصر، بادشاہ سلامت دربار میں جلوہ افروز ہوئے۔
ایک وزیر نے آگے بڑھ کر عوام کے برے حالات کا رونا شروع کیا اور رکت آمیز لہجے میں شاہی ٹیکس کم کرنے کی درخواست کی۔ بادشاہ سلامت نے پوری توجہ سے بات سنی اور سن کر مراقبے میں چلے گئے۔ کچھ دیر بعد سر اٹھایا اور حکم جاری کیا، حلوہ پکاؤ۔ شاہی فرمان تھا، سرتابی کی مجال کسے تھی؟ داروغہ فوراً کچن پہنچا اور شاندار حلوہ تیار کروا کے لے آیا۔ بادشاہ سلامت نے نہایت اطمینان سے حلوے کی پلیٹ صاف کی اور اگلی فریاد پیش کرنے کا کہا۔ فریاد سنی، لیکن شاید کچھ فیصلہ کرنے کو ابھی مزید حلوہ درکار تھا، اس لیے پھر ایک بار وہی فرمان جاری ہوا، حلوہ پکاؤ۔ الغرض فریاد پر فریاد پیش ہوتی رہی اور بادشاہ سلامت حلوے کی رکابی پہ رکابی صاف کرتے رہے۔ اچانک کلہ دار دوڑا آیا اور پھولی ہوئی سانس میں بولا کہ بادشاہ کے مرنے کی خبر سن کر پڑوسی حکمرانوں نے یلغار کر دی ہے اور اس کی فوج فصیل کے باہر پہنچ چکی ہے۔ بادشاہ سلامت کا کیا حکم ہے؟ بادشاہ نے غیظ و غضب کے عالم میں حکم جاری کیا، حلوہ پکاؤ۔ حلوہ کھا ہی رہے تھے کہ کلہ دار پھر دوڑا آیا اور بولا کہ حضور والا، دشمن کی فوج فصیل توڑ کر اندر داخل ہو چکی ہے۔ بادشاہ سلامت کا چہرہ غصے سے سرخ ہوا۔ ان کی یہ مجال، حلوہ پکاؤ۔ مزید حلوہ پیش کیا گیا۔ کچھ دیر بعد قلعہ دار پھر سے نمودار ہوا اور بولا، حضور کچھ کیجئے، دشمن کی فوج محل کے باہر پہنچ چکی ہے۔ اس بار بادشاہ سلامت کچھ فکر مند ہوئے اور بولے، اچھا۔ پھر کچھ سوچ کر اٹھے اور بولے، اچھا بھائی، فقیر نے تو حلوہ کھانا تھا، وہ خوب سیر ہو کر کھا لیا۔ اب دشمن آ گیا ہے، تم جانو اور تمہارا ملک جانے، بابا تو یہ چلا۔ اتنا کہہ کر بادشاہ سلامت نے اپنی گڈری پہنی، کشکول ہاتھ میں تھاما اور حق اللہ کی صدا بلند کر کے چل دیے۔ سرمایہ کاری نہیں آ رہی۔ بادشاہ سلامت کا جواب، عمران خان کو 10 سال سزا سنا دو، ملک جام ہو چکا ہے۔ بادشاہ سلامت، عمران خان کو 10 سال سنا دو، 10 سال سزا سنا دو، بے روزگاری انتہا کو پہنچ چکی ہے۔ بادشاہ سلامت، عمران خان کو 10 سال کی قید سنا دو، ٹرانسپورٹروں نے ہڑتال کر دی ہے۔ بادشاہ سلامت، عمران خان کو 10 سال کی قید سنا دو، سرمایہ کاری 51 سال کی کم ترین سطح پر آ گئی ہے۔ بادشاہ سلامت، عمران خان کو 10 سال قید سنا دو، بے روزگاری 21 سال کی تاریخ میں پہلی دفعہ اتنی ہو گئی ہے۔ عمران خان کو 10 سال قید سنا دو، غربت کی شرح 45% سے اوپر چلی گئی ہے۔ عمران خان کو 10 سال کی قید سنا دو، لوگ جھولیاں اٹھا کر بد دعائیں دے رہے ہیں۔ بادشاہ سلامت، عمران خان کو 10 سال کی قید سنا دو، کیونکہ انہوں نے چلا جانا ہے، انہوں نے جانا ہوتا ہے کینیڈا، انہوں نے جانا ہوتا ہے امریکہ، وہیں پہ ان کے بچے پڑھتے ہیں، ہے لیول تے ہو لیول۔ تو بہرحال یہ اسی طرح چل رہا ہے۔ آج آپ کو ایک کہانی سنانی ہے، اور کہانی سنانی ہے میجر میسی کی، اور ان کا مقابلہ کرنا ہے اپنے فیلڈ مارشل سے۔ میسی کون تھا؟ 1919 آپ کو یاد ہوگا، 1919 میں ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا۔ یہ علاقہ تھا امرتسر کا، اور جگہ تھی جلیاں والا باغ۔ جلیاں والا باغ میں بیساکھی کا میلہ تھا، ہزاروں لوگ جمع تھے، لیکن لوگوں کے اکٹھے ہونے پہ پابندی تھی۔ جلیاں والا باغ کا ایک دروازہ تھا۔ بریگیڈیئر جنرل ڈائر کی ڈیوٹی لگتی ہے کہ وہ ڈسپرس کرے لوگوں کو۔ جنرل ڈائر وہاں پہ آتے ہیں، ان کے اسسٹنٹ ہوتے ہیں میجر میسی۔ دروازہ بند کر دیا جاتا ہے اور جنرل ڈائر، بریگیڈیئر جنرل، فائرنگ کا حکم دیتے ہیں۔ فائرنگ شروع ہو جاتی ہے۔ میجر میسی ایک گولی نہیں چلاتا،
وہ پوچھتا ہے کیوں، کیا کیا انہوں نے؟ ڈی چوک میں کسی نے نہیں پوچھا، میجر میسی پوچھتا ہے کیا کیا انہوں نے؟ بہرحال ایک فائر نہیں کیا میسی نے۔ گورے کہتے تھے 380 افراد ہلاک ہوئے ہیں، رابندر ناتھ ٹیگور کہتے ہیں 1500 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ بہرحال ہلاکتیں زیادہ تھیں، لیکن شکایت کس کی ہوئی؟ میجر میسی کی۔ کس نے فائرنگ نہیں کی؟ میجر میسی ملٹری ٹریبونل کے سامنے پیش ہوئے اور ان کو میجر سے لیفٹیننٹ بنا دیا گیا۔ ٹھیک ہو گیا جی، وقت گزرتا رہا، لیفٹیننٹ میسی بہت پروفیشنل تھے، وہ پھر ترقی کرتے کرتے میجر بن گئے۔ میجر میسی کو ایک بار پھر ہندوستان بھیجا گیا اور اس دفعہ ان کی ڈیوٹی لگی پنجاب اٹک میں۔ وہ اٹک میں ڈیوٹی کر رہے تھے۔ ایک دن ایک اونچی جگہ پر بیٹھے تھے، سامنے ایک کھڑکی کھلی تھی۔ اس کھڑکی میں وہ دیکھتے ہیں کہ ایک جوان ہے جس نے پیٹھ پر اینٹیں لادی ہوئی ہیں بہت ساری، اور اس کے پیچھے ایک سکھ افسر وہ چلا آ رہا ہے۔ جوان ذرا سا آہستہ ہوتا ہے تو اس کو پیچھے سے کوڑے پڑتے ہیں، وہ پھر چل پڑتا ہے۔ جون کا مہینہ ہے اور جوان کی حالت ماڑی ہے۔ اسی دوران افسر اس جوان کو آدھے گھنٹے کا ریسٹ دیتا ہے۔ وہ جوان فوراً ایک ٹوٹی پہ جاتا ہے، ہاتھ دھوتا ہے، منہ دھوتا ہے، وضو کرتا ہے۔ ابھی اللہ اکبر کہنے والا ہوتا ہے کہ اسے لیش پڑتا ہے پیچھے سے کوڑا کہ ٹائم ختم ہو گیا ہے۔ میسی جس بات پہ بڑا حیران ہوتا ہے وہ یہ کہ وہ جوان نے منہ ہاتھ دھویا، سر دھویا، بازو دھوئے، پانی نہیں پیا جون میں۔ وہ وہاں سے اردلی کو بھیجتا ہے کہ دونوں کو بلا کے لے آؤ۔ وہ آ جاتے ہیں۔ میسی اس جوان سے پوچھتا ہے کہ کیا معاملہ ہے؟ وہ جوان کہتا ہے کہ آج صبح پریڈ پر میں کچھ منٹ لیٹ ہو گیا تو مجھے سزا مل رہی ہے فوجی قانون کے مطابق۔ میسی کہتا ہے ٹھیک ہے، اچھا یہ بتاؤ تم ٹوٹی پہ آئے، تم نے وضو کیا، ہاتھ دھوئے، منہ دھویا، اتنا پانی تھا، تم نے پانی پیا نہیں؟ تو جوان کہتا ہے میں روزے سے ہوں، رمضان ہے۔ میسی کہتا ہے یہ کیا ہوتا ہے؟ جوان اسے بتاتا ہے موٹا موٹا رمضان کیا ہوتا ہے، نماز کیا ہوتی ہے۔ وہ کہہ رہا تو وہاں تو کوئی نہیں تھا، تم اکیلے تھے، میں کھڑکی سے دیکھ رہا تھا، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا تھا۔ تو جوان کہتا ہے کہ نہیں، اللہ دیکھ رہا تھا، اور کوئی نہیں دیکھ رہا تھا، اللہ دیکھ رہا تھا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ میسی کا اندر ہل جاتا ہے، وہ بندے چلے جاتے ہیں۔ میسی کیا کرتا ہے؟ میسی 2 دن بعد پہنچتا ہے پنڈی۔ انگریزی میں جتنی اسلام پہ کتابیں تھیں وہ میسی لیتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے اٹک۔ اب فوجیوں نے اور افسروں نے محسوس کیا کہ وہ جم خانہ نہیں آتا، وہ کھویا کھویا رہتا ہے۔ اس نے کتابیں پڑھنا شروع کر دی، پڑھتے پڑھتے سب سے زیادہ جو متاثر کیا عبداللہ یوسف علی، یہ لاہور میں اسلامیہ کالج کے پرنسپل تھے، ان کا لٹریچر ان کے ہاتھ میں لگا۔ کہانی مختصر کرتا ہوں، پہلے بھی ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے۔ وہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ وہ اسلام قبول کرے گا۔ وہ اٹک کی ایک مسجد میں جاتا ہے۔ اب ڈر کی وجہ سے اسے کوئی کلمہ نہیں پڑھاتا، گوری سرکار کی وجہ سے۔ بہرحال نمازی دباؤ ڈالتے ہیں امام پہ اور میسی کلمہ پڑھ لیتا ہے، اور میسی اپنے لیے نام منتخب کرتا ہے جو اس نے لٹریچر میں پڑھا تھا کہ اللہ کا پسندیدہ نام ہے عبد الرحمن، یہ اب میسی کا نام ہوتا ہے۔ بات اوپر چلی جاتی ہے کہ میسی مسلمان ہو گیا ہے، اب اس کا نام عبد الرحمن ہے۔ اس کا کورٹ مارشل ہو جاتا ہے۔
اس سے ساری سہولتیں لے لی جاتی ہیں۔ اب نہ وہ واپس جا سکتا ہے، نہ اس کے پاس پیسے ہوتے ہیں۔ فیلڈ مارشل صاحب، میری جند میری جان، اسے کوئی لاہور جانے کا مشورہ دیتا ہے، وہ لاہور پہنچ جاتا ہے بڑی مشکل حالات میں۔ وہاں ایک سستا سا ہوٹل، تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں، اس ہوٹل میں وہ اپنی رودات سناتا ہے۔ اس کو ایک بندہ ملتا ہے، وہ کہتا ہے فکر ہی نہ کرو، وہ اسے لے جاتا ہے۔ اب قسمت دیکھے میسی کی، وہ بندہ قادیانی ہوتا ہے، میسی کو لے جاتا ہے۔ میسی وہاں 2 3 4 دن جاتے تو میسی کہتا ہے یہ وہ تو نہیں ہے جو میں نے لٹریچر میں پڑھا تھا، یہ تو وہ نہیں ہے، یہ تو کچھ اور چکر ہے، یہ مجھے اپنی طرف بلا رہے ہیں، اسلام کی طرف تو نہیں بلا رہے۔ میسی المعروف عبد الرحمن وہ ایک اور بندے سے ملتا ہے، وہ بندہ اسے لے جاتا ہے عبداللہ یوسف علی کے پاس۔ میسی کے بارے نعرے ہو جاتے ہیں، وہ انہیں لٹریچر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ غلط بندے تھے، وہ تمہاری اسیسمنٹ ٹھیک تھی۔ بہرحال میسی جو ہے وہاں پہ پکا مسلمان بن جاتا ہے۔ اب پرنسپل صاحب کیا کرتے ہیں؟ پرنسپل صاحب اس وقت ریاست تھی بہاولپور، بہاولپور کے نواب صاحب سے ملواتے ہیں میسی کو، عبد الرحمن کو۔ نواب صاحب بڑے خوش ہوتے ہیں، بڑا سجیلا جوان، وہ اسے کہتے ہیں کہ تم میری ریاست میں آ جاؤ، میری فوج کو تربیت دو۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، میری جند میری جان۔ عبد الرحمن بہاولپور آ جاتا ہے۔ نواب صاحب عباسی تھے، وہ مکمل فوج عبد الرحمن کے حوالے کر دیتے ہیں، اور عبد الرحمن بھی فوج کو ایسا ٹرینڈ کرتا ہے، بیسیکلی تو گورا ہوتا ہے، میجر ہوتا ہے، کہ نواب صاحب خوش ہو جاتے ہیں۔ ایک دن ایک بڑی خوبصورت خاتون کا ذکر کرتے ہیں نواب صاحب، تو میسی کہتا ہے سر میرے لیے کیوں ذکر کر رہے ہیں؟ تو نواب صاحب کہتے ہیں میرا دل ہے تم شادی کرو۔ عبد الرحمن شادی کرتا ہے بڑے دھوم دھام سے۔ اب ریاست کے تمام امور عبد الرحمن کے پاس ہوتے ہیں۔ کیسا مقدر ہے یار۔ 1934 میں عبد الرحمن کا انتقال ہوتا ہے، اور بڑی شان کے ساتھ، اور دیکھ لینا آ کر اپنی آنکھوں سے، میرا جنازہ تیری بارات سے اچھا ہوگا۔ فیلڈ مارشل صاحب، عبد الرحمن کو بہاولپور میں دفن کیا جاتا ہے۔ بڑے لوگ آتے ہیں قبر پہ، بڑے لوگ، اور آنا بھی چاہیے، آنا بھی چاہیے۔ کیسا سفر تھا، کہاں انگلینڈ، کہاں میسی، کہاں میرا آقا، کہاں میرا اللہ، کہاں سجدے، کہاں رکوع، کہاں بہاولپور، کہاں نواب آف بہاولپور، اور قبر بہاولپور میں۔ میں نے کہا یہ کہانی آپ کو لازمی سناؤں گا، ہم کیا تھے اور کیا ہو گئے۔ طاقت، پیسہ، غرور، تکبر۔ کبھی بہاولپور جائیں تو ضرور پوچھیں، یا جو بہاولپور میں اگر کوئی ہے تو میری طرف سے عبد الرحمن کی قبر پہ لازمی جائے۔ اللہ پاک آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا رب کریم آپ کے اور میرے مرحومین کی مغفرت فرمائے، ان کے ساتھ عدل کا نہیں رحم کا اور احسان کا معاملہ فرمائے۔ مجھے برداشت کرنے کا بہت بہت شکریہ۔